بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نصاب الصرف سبق نمبر 32 میں آج قاعدہ نمبر ہم 5 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر باب افتعال کا فا کلمہ دال زال یا زا ہو تو تائے افتعال کو دال سے بدل دینا واجب ہے۔ دوبارہ سن لیں، اگر باب افتعال کا فا کلمہ زال یا زا ہو تو تائے افتعال کو دال سے بدل دینا واجب ہے، جیسے عید تکرا۔ اب دیکھیں دال جو ہے باب افتعال کا فا کلمہ ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ تائے افتعال کو دال سے بدل دیں، عید دکرا ہوا، ٹھیک ہے، اور زال کی مثال دے رہے ہیں عید تکرا۔ اب زال آ گیا باب افتعال کے فا کلمے میں، اب تائے افتعال کو دال سے بدلیں، عید دکرا اس تاجرا۔ اب زا آ گیا باب افتعال کے فا کلمے میں، اب تائے افتعال کو دال سے بدل دیں، اس داجارا۔ پھر اگر فا کلمہ دال ہو تو دال کا دال میں ادغام کرنا واجب، جیسے عید دارا کا۔ اب باب افتعال میں کے فا کلمے میں دال آیا، تائے افتعال کو دال سے بدل دیا، اب دال کا دال میں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا، عید دارا کا۔ اب آپ کے سامنے یہ صیغہ آ جائے عید دارا کا تو آپ پہچاننا یہ باب افتعال میں سے ہے، پریشان نہ ہونا، عید دارا کا۔ اور زال ہو تو 3 صورتیں جائز ہیں، اور زال ہو تو 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، دال کو زال سے بدل کر ادغام کر دیں، دال کو زال سے بدل کر ادغام کر دیں، جیسے عید دکرا۔ اب زال آ رہا ہے نا، حمزہ زال زیر عید دکرا، زال آ رہا ہے فا کلمے میں، ٹھیک ہے، تو دال کو زال سے بدل کر ادغام کر دیں۔ اب دال ہے باب افتعال میں، تا دال سے تا جو ہے باب افتعال کی وہ دال سے بدل گئی، اب دال کو بھی زال سے بدلیں، کیونکہ فا کلمے میں کیا آ رہا ہے، زال آ رہا ہے، از ذکرا، پھر جو ہے ادغام کر دیں، از ذکرا، از ذکرا آ جائے، پریشان نہ ہونا، باب افتعال ہے۔ باب افتعال کو پہچاننا تھوڑا نئے طالب علم کے لیے جو ہے مشکل ہوتی ہے ان کو پہچاننا، لیکن اگر وہ ہمارا ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو پہچان لیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، زال کو دال سے بدل کر ادغام کر دیں، زال کو دال سے بدل کر ادغام کر دیں، جیسے عید دکرا سے عید دکرا سے پھر عید دکرا۔ نمبر 3، بغیر ادغام کے اپنی حالت پر رہنے دیں، عید دکرا۔ آئیے یہ قاعدہ نمبر 6 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر باب افتعال کا عین کلمہ تا سا جیم را دال زال سین شین صاد طا طا یا ظا ہو، اگر باب افتعال کا عین کلمہ، پہلے جو قاعدہ بیان ہو رہا تھا وہ فا کلمے کا تھا، اگر باب افتعال کا عین کلمہ تا سا جیم را دال زال سین شین صاد طا یا ظا ہو تو تائے افتعال کو عین کلمے کی جنس سے بدلنا جائز، لیکن پھر ادغام کرنا واجب ہو جائے گا، جیسے اختصما۔ اب باب افتعال کا اختصما، ٹھیک ہے جناب، اگر باب افتعال کا عین کلمہ ٹھیک ہے کیا ہو، تا سا، تو یہاں پہ عین کلمہ کیا ہے، سواد، عین کلمہ کیا ہے، سواد۔ یہ فا کلمے سے پہلے حمزہ تو یہ زائد ہوتا ہے، تا فا کلمے کے بعد تا یہ زائد ہوتی ہے، پیچھے لگے خا صاد میم، تو خا باب افتعال کا فا کلمہ، صاد باب افتعال کا عین کلمہ، میم باب افتعال کا لام کلمہ۔ تو اب کیا کرنا ہے، اب عین کلمے میں سواد آ رہا ہے تو تائے افتعال کو عین کلمے کی جنس سے بدلنا ہے، اب تائے افتعال کو بدلیں، اختصما، اب ادغام کر دیں، خصما۔ اب آپ کے سامنے خصما صیغہ آئے تو باب تفعیل پہ نہ چلے جانا بھائی، صرفا خصما، نہیں 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 نہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے یہ قاعدہ لگا ہے
یہ خصمہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اعتدل، اب باب افتعال کا عین تو ہو گیا فا کلمہ، دال ہو گیا عین کلمہ، لام ہو گیا یہ لام کلمہ. اب آیا ہے عین کلمے میں دال، تا افتعال کو دال سے بدل دیں، اے ددلا، اب ادغام کر دیں عدلا. اب آپ کے سامنے عدل آ جائے، پریشان ہو جائے بھائی کون سا سیکھا ہے، پریشان نہ ہونا، باب افتعال کے یہ قوانین یاد کر لیں. نوٹ: ادغام کی صورت میں ماضی، امر، حاضر، معروف اور مصدر میں فا کلمے کے متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلیہ حذف ہو جائے گا. ادغام کی صورت میں ماضی، امر، حاضر، معروف اور مصدر میں فا کلمے کے متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلیہ حذف ہو جائے گا. اور اگر مذکورہ حروف باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمے میں واقع ہوں تو تائے تفاعل اور تفاعل کو فا کلمے کا ہم جنس کرنا جائز اور بعد ابدال ادغام کرنا واجب ہو جائے گا. جیسے تطہرا سے تطہرا، پھر اطہرا، تساقلا سے سساقلا سے، پھر استاقلا. ادغام کی صورت میں حرف اول کے ساکن ہونے کی وجہ سے ماضی اور امر، معروف اور مصدر سے پہلے حمزہ وصلیہ بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، حمید المدی چینل کو سبسکرائب کریں. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نظر فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.